کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں جو ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں بإذن اللہ تعالی۔ موت کے سوا ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسا وظیفہ جو ہر بیماری کے لیے مفید ہو، مریض خود یا کوئی اور 101 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کرے، اسی طرح 101 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ روزانہ دم کر کے پانی پئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، اس میں بھی ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ اور ویسے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی مضبوط نیتیں کرتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت باتیں بزرگان دین کی ہم نے سننی ہے اور ایمان افروز واقعات بھی سننے ہیں۔ آج وہ واقعہ سننا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے اس میں ایک عمدہ خوشبو محسوس کی جاتی ہے جو آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ بس فرشتے کہتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوشبو ہم بھی لگاتے ہیں اور خوشبو لگاتے وقت یا خوشبو خریدتے وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خوشبو ملے جو دور تک جس کی خوشبو جائے اور خوشبو اچھی مہکے۔ مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ بندہ زمین پر درود پڑھے، آسمانوں میں خوشبو جائے اور فرشتے پہچان لے کہ کہیں درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کہیں محفل سجی ہوئی ہے جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو یہ خوشبو، کیوں نہ آسمانوں پر پہنچے؟ نام کس کا لیا جا رہا ہے، ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے سے مشک سے بہترین خوشبو آتی، مہکے مہکے آقا ہیں۔ نبی پاک جس گلی سے گزر جاتے وہ راستے مہک جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک کا پتہ تلاش کرنا ہوتا، معلوم کرنا ہوتا کہ پیارے آقا کہاں سے گئے ہیں، تو یہ نہ پوچھتے کہ نبی پاک کہاں ہیں، سڑک کے کنارے گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر خوشبو سونگا کرتے اور وہ خوشبو بتاتی کہ میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں، کیونکہ راستے مہک رہے ہوتے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج بھی مدینے کے راستے پتہ دیتے ہیں کہ کس نے یہاں سے گزر کیا ہے، کس کی راہ گزر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی مدینے پاک کی فضاؤں میں ایک عجیب سی، خوبصورت سی، پاکیزہ خوشبو موجود ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشبو آ جائے، ہماری زندگی گناہوں کی بدبو سے دور ہو جائے، ہم مہکے مہکے رہیں، نیکیوں کی خوشبوؤں سے معطر رہیں، تو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ خوشگوار تبدیلی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی سناتا ہوں آپ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے مشغول رکھا میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور افضل عطا کروں گا۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا نہیں کر سکتے مگر وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، تو دعا کرنے سے رہ گئے اور عبادت میں مصروف رہے تو اللہ فرماتا ہے دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ مگر اس حدیث کی شرح میں علامہ سخاوی فرماتے ہیں، اگر تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو عظیم عبادت سمجھ لے گا تو اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے ہر غم و الم کے لیے کافی و شافی ہوگا اور ہر ارادے کے لیے کافی ہوگا۔ گویا درود بھی ذکر ہی کی طرح ہے کہ ہر غم سے آزاد کرنے والا اور ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنا ذکر کرنا بھی نصیب فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے، تو گویا جو ذکر و درود میں مصروف رہے، دعا نہ بھی کر سکے
تو انشاءاللہ اس پر رحمتوں کی چونکہ برسات جاری ہے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کی ہم پر توجہ ہو جائے، نبی پاک خاص نگاہ فرمائیں۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سلاموں کا جواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جب قبر انور کی زیارت کے لیے آنے والوں کو جواب دینا ممکن ہے تو آفاق سے ساری دنیا سے سلام بھیجنے والوں کا جواب عطا فرمانا بھی یہ ممکن ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک بار توجہ ہو گئی تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جو بزرگ کا قول میں سنانے جا رہا ہوں، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ذرا غور کیجیے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو سید الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ اور وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم کما تحب وترضی لہ۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ درود ویسے بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمعرات کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے رہا کریں، کثرت سے پڑھتے رہا کریں، کبھی نہ کبھی ضرور کرم ہوگا۔ بعض مشائخ قل هو اللہ احد اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے قل هو اللہ احد کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، اور کثرت درود کی برکت سے محبوب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے تو وہ خواب اور بیداری میں جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میں کا کون ہے جو نہیں چاہتا کہ نبی پاک کا دیدار نصیب ہو؟ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کبھی باوضو، کبھی مدینے کے تصور میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے رہیے، کبھی تو کرم ہوگا۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آخر میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، اعلان ہوا کہ قافلے والے اپنا طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں۔ کھانا کھانے کا وقت بھی تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے توشہ دان، جس کو ہم ٹفن باکس کہتے ہیں، وہ کھولے تو روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ صحابہ صرف روٹی کھا رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبنانے لگی۔ اس کا ایک الگ مخصوص آواز ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، شہد کی مکھی کان کے قریب سے گزرے تو ایک مخصوص آواز ہوتی ہے۔ مگر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور، ہم یہاں شہد کی مکھیاں قریب ہی رہتی ہیں، آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں، تشریف لائے ہیں، مگر روٹی ہے، ان کے پاس سالن بھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے، یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، مگر صبر کیسا تھا، قناعت کیسی تھی، صرف روٹی کھا رہے ہیں، سالن نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے، بہت سارا مال بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، کمپلین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا جاتا، صبر کیا جاتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک صرف سادی روٹی کھا رہے ہیں، بتائیے نا ایسا کتنی بار ہمارے ساتھ ہوا ہوگا کہ زندگی میں سالن ہی نہ ملا ہو، صرف روٹی کھائی ہو، لیکن کبھی تھوڑا سا ہمارے مطلب کا کھانا نہ ملے تو ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے، شکوے کرنا شروع کر دیتے۔ بہرحال صحابہ کرام روٹی کھا رہے تھے۔ مکھی عرض کرتی حضور ہم نے یہاں قریب ہی شہد کا ایک چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ شہد لے آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی ساتھ جاؤ اور جا کے شہد لے آؤ۔ مولا علی تشریف لے گئے، غار کے اندر ایک چھتا بنا ہوا تھا شہد کا، مولا علی اس کو اٹھا کر لے آئے۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے روٹی کے ساتھ کچھ نہیں تھا کھانے کو، اب میٹھا، صاف، لذیذ، صحت افزا شہد کھانے لگے۔ اب وہی مکھی یا کوئی اور مکھی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے پاس پھر منمنانے لگی. تو صحابی رسول نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا نے جو فرمایا اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بنتا کیسے ہے, تم شہد کیسے بناتی ہو؟ مکی عرض کرتی حضور کہ ہم جنگلوں بیابانوں میں جا کر پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, کسیلا بھی ہوتا ہے. ناظرین آپ بھی شاید اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں گلاب کی پتی کھانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کھائی جاتی ہے, لیکن موتیا, چمبیلی یا اس طرح کے پھول اگر منہ میں ڈال دے تو بہت کڑوا ہوتا ہے, مگر شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لے تو منہ میٹھا ہو جائے. تو پیارے آقا نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ شہد تو پھول تو ہے وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں, پھیکے بھی ہوتے ہیں, شہد کیسے بن جاتا ہے اتنا میٹھا؟ تو اس مکھی نے کمال کا جواب دیا, ایمان افروز جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم جنگلوں بیابانوں میں جب پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں, واپس جب آتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے. حضور واپسی میں وہ امیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا رسول اللہ اس کے ساتھ ہم بھی درود پڑھتی ہیں, ساری مکھیاں درود پڑھتی ہیں. اے میرے آقا کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے, یہ شہد جو ہے ہم سنتے ہیں نا کہ اس میں بہت سارے امراض سے شفا ہے, ڈاکٹرز بھی بڑا شہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہد کو استعمال کیا کرو. کیوں شفا نہ ہو, کیوں برکت نہ ہو؟ جو چیز درود پاک کی برکت سے اس طرح بنتی ہو تو اس میں تو شفا ہونی ہے. اور یہاں ایک علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جس طرح اس واقعے سے پتا چلا کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے, تو پھر اگر کسی کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, اسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے. یہ درود اس کی گناہوں کی پھیکاوٹ کو, کڑواہٹ کو نیکیوں کی مٹھاس سے بدل دے گا. سبحان اللہ. آج ہم نے دو بڑی پیاری باتیں سیکھی ہیں. زندگی میں خوشبو چاہیے, زندگی میں خوشگوار تبدیلی چاہیے. آپ حشاش بشاش رہنا چاہتے ہیں, ذرا سوچئے نا, درود زمین پر پڑھیں, اس کی خوشبو فرشتے آسمانوں پر سن لیں تو جو خود پڑھ رہا ہوگا اس کے ساتھ کیسی معطر معمبر خوشبوئیں رہیں گی, رحمتیں رہیں گی. اور دوسری بات, زندگی میں کڑواہٹ ہے, تکلیفیں ہیں, بدعمالیاں ہیں, مزہ نہیں ہے, درود پڑھیے, انشاءاللہ زندگی میٹھی میٹھی ہو جائے گی, ریلیکسنگ موڈ میں آپ آ جائیں گے, فریش فیل کریں گے. امید کرتا ہوں آج کے سلسلے کے بعد پکی نیت کر لی ہوگی کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے, اور یہی ہمارا سلسلے کا مقصد ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین کو یہ ذہن دیا جائے. خود بھی میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اللہ کریم درود پاک کی برکت سے ہماری زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ, بدعمالیوں کی بدبو کو دور فرمائے, ہمیں رحمتوں کی خوشبوئیں عطا فرمائے اور نیکیوں کی مٹھاس عطا فرمائے, ہمارے لہجوں میں بھی مٹھاس عطا فرمائے, ہماری زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے. میں ایک اور بات آخر میں کہنا چاہوں گا, جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زبان میٹھی ہو جائے, آپ کی گفتگو پر اثر ہو جائے, آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے, یقین کریے جو زبان ذکر اور درود سے تر رہتی ہے نا, اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے. جو بری باتیں کرتے ہیں, دل آزاریاں کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اسی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, پھر کیسے زبان میں تاثیر ہوگی, پھر کیسے کوئی آپ کی بات مانے گا؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے سلسلے میں بہت خوبصورت واقعات اور بزرگان دین کے اقوال اور درود پاک کے فضائل پر مشتمل باتیں لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی